میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آج ملٹیپل سٹوریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. ناظرین، ایک پہلی سٹوری جو ہے وہ تو کل سے وابستہ ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے دونوں بیٹوں قاسم اور سلیمان کی پاکستان آمد کے حوالے سے اعلان کر دیا تھا. انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ہے اس میں حصہ لیں گے. جس کے بعد گزشتہ رات ARY نیوز کے پروگرام خبر میں محمد مالک صاحب سے بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ احتجاج کے لیے پاکستان آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا. یہ گزشتہ رات انہوں نے یہ بات کی تو میں نے پھر گورنمنٹ سرکلز میں چیک کیا. میں نے کہا کہ کیا واقعی ایسی کوئی جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے حکومت نے؟ تو مجھے وہاں سے پتہ لگا جی کہ بالکل کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے. میں نے کہا کہ جی وہ قاسم اور سلمان اگر پاکستان آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ویلکم، بسم اللہ، جی آیانو، آئیں، تشریف لے کر آئیں، ضرور آئیں. بلکہ وہ تو چاہ رہے تھے، حکومت چاہتی ہے کہ وہ تشریف لائیں، عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں جا کر ملاقات کریں اور ان کو بھی احساس ہو کہ ان کے والد کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہیں اور اس وقت اڈیالہ جیل کے قیدی ہیں، اور ان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے والد سے ملاقات کر سکیں. اور فیملی کی ملاقات جو ہے، اگر فیملی میں دیکھا جائے کسی کا سب سے زیادہ حق ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا تو وہ قاسم اور سلمان صاحب کا ہے. ویسے ٹیریان کا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب وہ عمران خان صاحب خود نہیں مانتے ٹیریان جیڈ وائٹ کو، وہ ان کی صاحبزادی ہیں یا نہیں ہیں. اب یہ بات وہ بہتر بتا سکتی ہیں، ٹیریان بتا سکتی ہیں یا خان صاحب بتا سکتی ہیں، یا ان کی جو ہے وہ کیا لگتی ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ پھپھی لگتی ہیں ٹیریان کی، کہ وہ ان کے پاس جو ہے وہ رہائش پذیر ہے. لیکن بہرحال جی یہ تو الگ بات ہے. ٹیریان تو خیر نہیں آ رہی، اعلان تو ہوا ہے قاسم اور سلیمان کی پاکستان آنے کے حوالے سے. تو کیا وہ آ کر تحریک میں جو ہے وہ شرکت کریں گے؟ اگر کریں گے تو جی اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے. اور پھر اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اگر تحریک میں شرکت کرتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو قانونی کانسیکوینس ہے اس کو ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ پاکستان کے اندر سوائے ڈپلومیٹس کے تمام لوگوں کے اوپر لاگو ہیں، اور اگر کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے تو پھر اس کا کانسیکوینس بھی اس کے اوپر آتا ہے. لیکن پاکستان آنے میں، یہاں پر آ کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ان کے اوپر جو ہے پابندی نہیں ہے. اور اگر ویزا ان کے پاس نہیں ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اس متعلق ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتی ہے، وہ ویزا اپلائی کریں اور ان کو ویزا بھی مل جائے گا. یہ میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ ان کے ویزے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. تو یہ بڑی اہم خبر تھی، میں نے کہا جی آپ لوگوں سے میں شیئر کروں. دوسری خبر بھی جی، گزشتہ روز جو 27 یوٹیوبرز کو بلاک کیا ہے، جو 27 یوٹیوبر سے متعلق جو عدالتی فیصلہ ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے طلال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو عدالتی فیصلہ ہے جو کہ ہم نے یوٹیوب کو بھی لکھ دیا ہے کہ جناب علی یہ لوگ پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس کا وہ کانسیکوینس صرف یوٹیوب تک محدود نہیں ہوگا، جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کی جائیں گی. پاکستان میں ایک قانون ہے، اس قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. پوری دنیا میں سائبر کرائم، جو سائبر سیکیورٹی اور باقی سائبر کے متعلق قوانین ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہاتھ میں کسی نے موبائل اٹھایا ہوا ہے، کسی کے آپ قتل کا فتویٰ دے دیں، کسی کی آپ اس سر کی قیمت لگا دیں، کسی کو آپ مذہبی طور پہ ایسی کوئی بات کریں کہ اس کی جان کو خطرہ ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ انتشار کے لیے یہ موبائل اور سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں اس کے ریگولیٹ کرنے کے قانون ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. انہی قوانین کے تحت یہ سب کچھ چل سکتا ہے. جو ان قوانین کے تحت اپنے وی لاگ کرتا ہے، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ جاتا ہے، بالکل ان میں سے تو بیشتر کو سنا ہی نہیں گیا. وہ کہہ رہے ہمیں بلا کے ہمیں بات تو سن لیتے ہیں، ہماری ویڈیوز بتائیں. زیادہ تر بگوڑے ہیں. یہ سوشل میڈیا سے
पैसे कमाने के लिए सनसनी फैलाते हैं, सनसनी फैला के रेटिंग बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं आपके वो लोग जो सहाफती अदाब के तो मलूज़े खातर रखते हुए बात करते हैं, उनके वीलॉग्स, उनको तो इतनी रेटिंग नहीं मिलती, उनको इतने फॉलोअर्स नहीं मिलते, पैसे इन्हें मिलते हैं उन चैनल, उन वेबसाइट से, और यहाँ पर अफरा तफरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, नहीं होगा, और अगर ये आए और इन पर अभी क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी। ये एक बड़ी अहम जो है वो बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर का तो ताल्लुक जो है वो उन लोगों का है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी, बल्कि जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं भी हैं उनके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो इनिशिएट हो जाएगी, लेकिन ज़ाहिर बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर है नहीं, तो उनकी गिरफ्तारी या इस किस्म की चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगी। जो अगली खबर है जी, वो अगली खबर है उमर अयूब साहब के खिलाफ जो धांधली का केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। और आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें से एक बात, फैसला तो महफूज हो गया, जो बात मुझे इसमें जो है वो इंटरेस्टिंग नज़र आई वो ये था कि जब इस्तफसार किया गया कि जो स्पीकर रेफरेंस है उससे मुतल्लिक क्या स्टेटस है, तो ये बात जो है वो कमीशन के सामने जो है वो रखी गई कि पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई आज भी बरकरार है स्पीकर रेफरेंस के ख़िलाफ़। तो ये एक अहम पेशरफ्त है जी। पहले ये धांधली केस था, इसमें भी उमर अयूब साहब जो स्टे ऑर्डर था हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके पीछे छुपते रहे, और अब जो स्पीकर रेफरेंस है उसमें भी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के पीछे छुप रहे हैं। इसमें उनके ऊपर अगर जो इल्ज़ामात जो है वो रेफरेंस गलत है, दुरुस्त नहीं है, तो बिल्कुल उमर अयूब साहब को ये स्टे ऑर्डर और हुक्म इम्तनाई क्यों लेने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन बहरहाल एक बात आप याद रखिएगा, उमर अयूब साहब जो हैं वो रुकन कौमी असम्बली उनका जो रहना है वो मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। उमर अयूब साहब यकीनी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और या डी सीट हो जाएंगे। उमर अयूब साहब की जो सियासत है वो इंतशार की सियासत की तरफ ज़्यादा बढ़े हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के दौरान भी बहुत ही घटिया ज़ुबान का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को जो है वो उनके जहनों में बदगुमानी पैदा की कि शायद हमारी अफवाज लड़ नहीं सकती, और इस टाइम जो सिचुएशन उनकी चल रही है, ख़ुद उनके अपने जो काम ये हैं कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे, और अब स्पीकर रेफरेंस के मामले में भी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के जो हुक्म इम्तनाई है उसके पीछे छुपे हुए हैं। अगली खबर ये है कि समर हारून बलोर साहिबा, ये ANP की एक बड़ी रहनुमा हैं। इन्होंने ANP को खैरबाद कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज उन्होंने जो सूबाई सदर हैं उनकी मौजूदगी में जाहिद खान साहब जो कि पुराने ANP के तर्जुमान थे, उनकी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार की है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की क़यादत के ऊपर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। ये बज़ाहिर एक बड़ी जो है पर्सनैलिटी हैं जिनका ताल्लुक़ ANP से था, और ये अब ANP को खैरबाद कहकर मुस्लिम लीग नवाज़ में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर रही हैं। तो इस टाइम मुस्लिम लीग नवाज़ की जो पोजीशन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है वो माजी के मुकाबले में खासी बेहतर होती दिखाई दे रही है, और ANP के साथ लोग जो है अपनी वाबस्तगी, अपनी राहें क्यों जुदा कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही। शायद इसफंजार वली के बाद इमल वली ख़ान साहब की जो क़यादत है या उनका जो तर्ज़ सियासत है उससे ज़्यादा लोग जो है वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे। सियासत में जी मुफादात भी होते हैं, सियासी मुफाद अगर किसी का किसी और जगह जो है उसको दिखाई दे रहा हो तो वहाँ से वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुँच जाता है। जैसे आपने देखा कि जो सेनेटर तला महमूद हैं उन्होंने भी पहले JUI फेस से जो है अपनी सियासत का आगाज़ किया, मुतअद्दिद बार वहाँ से सेनेटर बने, उसके बाद वो वहाँ से अब जो है वो शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। तो ये सियासत है जी। ये सियासत में हमेशा आप देखते हैं कि लोग कई दफ़ा अपनी राहें जुदा कर लेते हैं, और कई लोग जो हैं वो ज़िंदगी भर अपनी राहें जुदा नहीं करते, एक ही जो सियासी जमात से पूरी ज़िंदगी जो है वाबस्ता रहते हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर जो है वो ये है कि जैसे कि आपके इल्म में है कि बोला गया कि 10 खरब रुपए के
آڈٹ پیراز جو ہیں وہ آڈیٹر جنرل نے ہائی لائٹ کی ہیں پنجاب حکومت سے متعلق، اور اس کے اوپر یقینی طور پر بڑا شور مچا ہوا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ یہ 10 کھرب روپے کو تھوڑی رقم تو نہیں ہے، بہت بڑا اماؤنٹ ہے 10 کھرب روپے۔ تو اس کے اوپر وضاحت دی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے، جو کہ انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب حکومت کی۔ ان کے مطابق یہ آڈٹ پیراز 2018 سے لے کر 2023 تک کے ہیں، اور اس میں گندم خریداری کا معاملہ جو ہے انہوں نے بتایا ہے، اس پہ سبسڈی جو دی گئی ہے اس پر یہ آڈٹ پیراز آئے ہیں۔ 2018 سے اپریل 2022 تک تو مرکز میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، اور جو عمران خان صاحب تھے وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، لیکن عثمان بزدار صاحب کی حکومت یا وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حکومت وہ چند ماہ اور رہی۔ تو 2023 تک تو حکومت رہی ہے جی پاکستان جو ہے تحریک انصاف کی۔ تو یہ 2023 تک حکومت اگر پاکستان تحریک انصاف کی رہی ہے تو پھر یہ آڈٹ پیراز کی جو ذمہ داری ہے وہ موجودہ پنجاب حکومت پر نہیں آتی، بلکہ یہ گزشتہ پنجاب حکومتوں پر آتی ہے، جو کہ پرویز الہی صاحب کی اور جو عثمان بزدار صاحب تھے، وسیم اکرم پلس، یہ ذمہ داری ان کے اوپر جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے جو عظمہ بخاری نے جو یہ بیان دیا ہے، یہ انہوں نے بنیادی بات پر جو بیرسٹر سیف ہیں، جو وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا ہیں، انہی کا جو ہے یہ الزام تھا جس پر انہوں نے جواب دیا، اور یہ دوسری مرتبہ جو ہے وہ بیرسٹر سیف کا جو بیان ہے وہ انہوں نے تاریخ کا تعین کیے بغیر جو ہے وہ الزام موجودہ حکومت کے اوپر عائد کر دیا۔ جو ثانیہ مری کا ذکر بھی کر رہے تھے، اس ٹائم بھی عثمان بزدار صاحب ہی جو ہے وہ صوبے کے چیف منسٹر تھے جب برف کے اندر لوگ پھنس کے جو ہے وہ فوت ہوئے تھے، جو بڑی جو ہے وہ ٹریجڈی تھی، ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا، جس میں میرے خیال سے جس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے، آئی ریپیٹ اٹ اگین، وہ واقعہ جیسا بھی تھا، ہیومنلی جو کچھ پاسبل تھا اس ٹائم ایڈمنسٹریشن نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن برف جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور ریسکیو کے لیے جو آپ کے پاس ساز و سامان تھا وہ کم تھا، دور یقینی طور پر عثمان بزدار صاحب کا ہی تھا۔ بہرحال جی یہی آج کی اپڈیٹس تھیں، کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ اور مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔